بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ میرے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کی آوازیں جیسے میرے آس پاس گونج رہی تھیں۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہاں کھڑی میں پسینے سے شرابور ہو رہی تھی۔ میرا دماغ یہ سوچنے کی طاقت سے محروم تھا کہ اب آگے کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں کوئی کر بھی کیا سکتا ہے؟ آخر مجھے کیا کرنا تھا؟ میرا نام روبینہ ہے۔ ہمارا تعلق ایک امیر گھرانے سے ہے۔ والد صاحب ایک بلڈر تھے۔ مجھے گھر میں ہر قسم کی سہولت حاصل تھی، پر شادی کے معاملے میں مجھے میری مرضی کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے خاندان کی لڑکیوں کو ہر طرح کی آزادی دی جاتی تھی، پر کسی بھی لڑکی کو اپنی پسند کے مطابق شادی کی اجازت نہیں تھی۔ میری ماں جب 16 سال کی ہوئی تھی تبھی ان کی شادی ان سے دگنی عمر کے مگر ایک امیر ترین شخص سے کر دی گئی، اور ان کی ماں نے ان کے لیے یہی مناسب سمجھا، پر مجھے اپنے ساتھ یہی سلوک ہونے کا اندازہ نہیں تھا۔ میرے لیے جب فرحاد کا رشتہ آیا، میری عمر 16 سال تھی۔ فرحاد مجھ سے 17 سال بڑے تھے، پر میرے گھر والوں نے میرے لیے یہ رشتہ مناسب سمجھا، جبکہ میں نے اپنی طرف سے احتجاج بھی کیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ آخر کیا کمی ہے فرحاد میں؟ اچھی شکل و صورت کا ہے، امیر ہے، اور کیا چاہیے؟ صرف 17 سال بڑا ہے تم سے، جبکہ تمہارے پاپا مجھ سے 22 سال بڑے تھے۔ تو کیا میں نے ان کے ساتھ ایک اچھی زندگی نہیں گزاری؟ کیا میں ان کے ساتھ خوش نہیں ہوں؟ میری ماں نے مجھ سے سوال کیا۔ مجھے جواز دیا۔ شاید ان کے حساب سے یہ ایک مضبوط جواز تھا۔ ہاں، آپ خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کی وہ خوشی مجھے آپ کے چہرے پر صرف پارٹیوں میں لوگوں کے سامنے دکھائی دیتی ہے۔ ہاں، آپ مطمئن ہیں، جبکہ میں نے آپ کو راتوں کو روتے ہوئے بھی سنا ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی آپ کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاؤں تو قبول کر لیں یہ رشتہ اور شادی کی تیاریاں کریں۔ اگر اللہ نے مجھے بیٹی جیسی نعمت سے نوازا تو میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ جس تیر سے آپ خود گھائل ہوئے وہی تیر اپنی اولاد کے سینے میں اتارنا ظلم ہے، میں نے روتے ہوئے کہا۔ میری ماں نے دوبارہ اس موضوع پر بات نہیں کی۔ میں بھی قسمت کے سامنے ہار گئی۔ میری فرحاد سے شادی ہو گئی۔ وہ مجھے ساتھ لاہور لے آئے۔ یہاں ان کا بہت بڑا بنگلہ تھا۔ یہاں ہم دونوں کے علاوہ چند نوکر ہی رہتے تھے۔ فرحاد صبح آفس جاتے تھے اور رات کو واپس آتے۔ کبھی کبھار تو کئی دن گزر جاتے تھے۔ ہم ایک دوسرے کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ میرے جاگنے سے پہلے چلے جاتے اور سونے کے بعد آتے۔ ہماری عمر کے فرق نے ہمارے بیچ میں ایک گہرا شگاف ڈالا تھا۔ جو سب میں کرنا چاہتی تھی ان کے نزدیک بچپنا تھا۔ ڈنر پر جانا، ساتھ بیٹھ کر کھانا یا کوئی فلم دیکھنا۔ وہ کہتے یہ سب کام میں ان کے بنا بھی کر سکتی ہوں۔ ان کے ساتھ ان کی بورنگ بزنس پارٹیز میں جانا مجھے پسند نہیں تھا، جہاں لوگ ایک دوسرے کا بازو تھامے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ سب خوش ہیں۔ گھر جاتے ہی ایک دوسرے سے منہ پھیر کر ایسے سو جاتے ہیں جیسے ایک دوسرے کو جانتے تک نہ ہو۔ اب تو فرحاد نے کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا بھی شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں اور اکیلا پن محسوس کرتی۔ مجھے تنہائی پسند نہیں تھی، تنہائی سے وحشت ہوتی۔ ایک بار میں نے ماما سے بات کر ڈالی۔ آخر بیٹی ماں سے دل کی بات نہ کرتی تو کس سے کہتی؟ ماما نے کہا، فکر نہ کرو، اولاد ہو جائے گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بھی گھر میں ٹک جائے گا اور تمہارا بھی دل لگا رہے گا۔ تمہارے پاپا بھی فرحاد جیسے تھے، ماں نے مجھے تسلی دی۔ میں بھی اپنی اولاد کا انتظار کرنے لگی، مگر میری شادی کو 8 ماہ ہو گئے، مگر میں امید سے نہ ہوئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس گئی، کچھ چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے میرے ٹیسٹ کیے۔ اگلے دن مجھے دوبارہ بلایا۔ یہ خبر سنا کر اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اولاد عورت کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اولاد کا نہ ہونا عورت کے لیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے۔ مجھے یہ خوشی کبھی نہیں ملے گی، یہ سوچ کر ہی میرا دل ہل جاتا۔ اس دن کے بعد سے جیسے مجھے چپ لگ گئی، ایک بار پھر قسمت کے آگے ہار گئی تھی۔ وہ ساری رات میں نے روتے ہوئے گزاری، مگر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہ بات میں فرحاد کو کبھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ہم اتنے مضبوط رشتے میں نہیں بندھے تھے کہ وہ اتنا بڑا جھٹکا برداشت کرتے۔ پھر وہ مجھ سے منہ موڑ لیتے تو میں کہاں جاتی؟
اب تو تنہائی مجھے اور بھی کاٹنے لگی۔ میں بہت اداس رہی۔ بالآخر انہوں نے میرا احساس کیا۔ ایک فیملی کو ہمارے گھر میں پیئنگ گیسٹ کے طور پر اوپر والے پورشن میں رہنے کے لیے بلایا۔ وہ کل 3 لوگ تھے، ایک بوڑھے انکل آنٹی اور ان کا بیٹا۔ یہ لوگ فرہاد کے واقف اور بہت اچھے تھے۔ انکل آنٹی نے محبت کی شادی کی تھی۔ میں جب اداس ہوتی ان کے پاس چلی جاتی، ان کی محبت کے قصے سنا کرتی۔ وہ خود بوڑھے تھے پر ان کی محبت جوان تھی۔ میری اور فرہاد کی شادی کو ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا تھا۔ لگتا تھا کہ ہم نے صدیاں ایک ساتھ جی ہیں اور دونوں ہی بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ان کا بیٹا علی میرا ہم عمر تھا۔ کبھی کبھی اس سے سلام دعا ہو جاتی۔ وہ بہت خوبصورت اور پرکشش شخصیت کا مالک تھا۔ میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا۔ میں نے اکثر اسے پڑھتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ شاید شام میں کوئی کمپیوٹر کورس کرنے جاتا تھا۔ اکثر مجھ سے اپنی پڑھائی کے بارے میں بات کر لیتا۔ ایک بار انکل آنٹی کو حج کے لیے جانا تھا۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میں علی کے کھانے پینے کا خیال رکھوں تو مہربانی ہوگی۔ میں نے کہہ دیا کہ ان کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آخر کھانا نوکر ہی بناتے ہیں، تو جہاں 2 لوگوں کا کھانا بنتا ہے وہاں 3 کا بھی بن جائے گا۔ یہ لوگ حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ اگلے ہی دن فرہاد بھی کام کے سلسلے میں 15 دن کے لیے کراچی چلے گئے۔ اب گھر میں زیادہ تر میں اور علی ہوتے۔ ایک شام شاید وہ کمپیوٹر اکیڈمی سے واپس آیا۔ میں ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے چائے پینے کی آفر کی۔ وہ میرے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ شکریہ، چائے کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ خود سے چائے بنا کر پینا اچھا نہیں لگتا۔ میں نے کہا بتا دیا کریں، میں آپ کے لیے چائے بھجوا دوں گی۔ کہنے لگا دراصل مجھے اکیلے بیٹھ کر چائے پینے سے کوفت ہوتی ہے۔ مجھے امید نہیں کہ آپ یہ کہیں کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر پی لیا کروں۔ علی نے خود ہی اپنی بات کی اور ہنسنے لگا، مگر میں خاموش رہی۔ کہنے لگا آپ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پی لیا کریں، مجھے ویسے بھی الجھن ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ 2 ایک جیسے لوگ بہت جلد ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں۔ کچھ دن میں نے یہ جان لیا کہ علی بالکل میرے جیسا ہے، شاید اس لیے کہ ہماری عمر ایک جتنی ہے۔ وہ بہت ہی ہنس مکھ قسم کا انسان تھا۔ بات بات پر مذاق کرنا اسے خوب آتا ہے۔ ہمارے شوق سب ملتا تھا۔ روز چائے کی ٹیبل پر ہم خوب باتیں کرتے۔ ہم نے اس موضوع پر بھی بات کی کہ میری شادی ماں باپ کی مرضی سے ہوئی۔ فرہاد مجھ سے مختلف انسان ہے۔ کہنے لگا میں تو آپ کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ خوش نہیں ہیں۔ معاف کیجیے گا، وہ مجھ سے آپ کا تعارف نہیں کرواتے تو میں یہی سمجھا تھا کہ آپ تو ان کی بہن یا بیٹی ہیں۔ یہ بات کر کے علی بے ساختہ ہنس پڑا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں سنجیدہ ہوں تو فوراً اپنی مسکراہٹ پر قابو پانے لگا۔ کہنے لگا یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ زندگی غلط فیصلوں کی نظر کرنے کے لیے بہت چھوٹی ہے، پھر اپنی پسند کی شادی کرنا کوئی گناہ نہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ ایسے کیوں جینا پسند کرتے ہیں، جس انسان کو وہ پسند ہی نہیں کرتے خود کو کیوں اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں ماں باپ کو دیکھتا ہوں، وہ ایک ساتھ کتنے خوش ہیں۔ اگر آج سے 25 سال پہلے اپنے دل کی نہ سنی ہوتی تو آج ساتھ نہ ہوتے، نہ ہی خوش ہوتے، پر خوش ہے نا کیونکہ انہوں نے سٹینڈ لیا۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے شاید بزدل ہوتے ہیں، اتنے بزدل کہ اپنے لیے لڑنا بھی نہیں چاہتے۔ علی تو چلا گیا مگر اس کی باتیں رات بھر میرے دماغ میں گھومتی رہیں۔ وہ کوئی اتنی بڑی گہری بات کر گیا تھا کہ میں حیران تھی۔ اگلے دن میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ میں علی کی طرف پیش قدمی کروں۔ اگر اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا تو میں اپنی زندگی اور حالات کو قبول کر لوں گی۔ اگر اس نے جواباً میری طرف پیش قدمی کی تو میں اپنے لیے یہ قدم اٹھاؤں گی، کیونکہ میں بزدل نہیں ہوں۔ ہم دونوں روز کی طرح بیٹھ کے چائے پی رہے تھے۔ آج میں علی سے قدرے قریب ہی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ میں اس کے ساتھ نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ اس نے بھی یہ بات نوٹ کی، کیونکہ شاید اس کے دل میں وہ جذبات نہیں تھے جو میرے دل میں تھے۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ ایک دن چائے پیتے ہوئے میں نے اسے چینی دان تھمایا، میرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر لگ گیا۔ اس نے اس بار بھی مجھے نوٹ نہیں کیا، جبکہ میں اسے جان بوجھ کر اپنی طرف راغب کر رہی تھی۔ ایک دن میں بڑے عجیب سے احساس کے زیر اثر تھی۔ ہم ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے کہ اچانک بات کرتے ہوئے میں نے علی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔
अगले ही पल वो मुझसे उठकर दूर हो गया। ये क्या कर रही हैं आप मिसेस फरहाद? पिछले चंद दिनों से आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं? आप होश में तो हैं? आपने मुझे किस किस्म का इंसान समझ लिया? आपको पता है कि आप क्या कर रही हैं? अली फौरन ही बिफर गया और मैं तो शर्म से पानी पानी हो गई। मैंने सर झुका लिया। फिर अचानक मुझे अली के हंसने की आवाज़ आई। मैंने सर उठाकर उसे देखा। मैं बहुत हैरान हुई। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, कहने लगा, मुझे लगा था तुम कभी मेरी तरफ नहीं बढ़ोगी। वो इतनी मोहब्बत से बोला कि मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है, पर गुनाह ना सिर्फ अंधा है बल्कि बहरा भी होता है। उसे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। हमारे साथ भी यही हो रहा था। हम अपने अलावा सारी दुनिया को भूल चुके थे। रात होते ही नौकरों से नज़र बचाकर मैं अली के कमरे में जाती। हम बातें करते, हंसते और छुप कर घर से निकल जाते। मुझे फरहाद की कोई फिक्र नहीं थी। आखिर उन्होंने आज तक मुझे दिया ही क्या था। हम दोनों एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार करके एक दूसरे के हो गए। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अली के साथ ही रहना है। मैंने बहुत जल्द फरहाद को इस बारे में बताना था। अली को भी बताया कि मुझे अपनी मर्जी से जीने का हक है। तुम मेरी मोहब्बत हो, बस तुम ही मेरा साथ देना होगा। अली ने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने एक तुम्हारे लिए खूबसूरत तोहफा प्लान किया है। कल शाम तुम मेरे घर आना। ठीक आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में चली आना। मुझे यकीन है ये तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा होगा जिसे कभी तुम भूल नहीं सकोगे। अली की बात से मैं खुश हो गई। अगले दिन अली घर आ गया। एक आध घंटे बाद में अली के कमरे में गई। मैं बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुई थी। मैं जब अंदर गई तो अली टीवी के सामने खड़ा था। मुझे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। कहने लगा, अपनी आंखें बंद करो और जब तक मैं ना कहूँ आंखें ना खोलना। मैंने ऐसा ही किया। शायद अली ने टीवी ऑन किया था, कोई फिल्म लगाई थी। उसकी आवाज़ पर मैं चौंक कर आंखें खोलने लगी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरी मुस्कुराहट उड़ गई, जबकि अली के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर मेरा दिमाग माउफ होने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। ये वो वीडियो थी जो मुझे बर्बाद करने के लिए काफ़ी थी। कैसा लगा तुम्हें मेरा ये तोहफा? अरे तुम रोने क्यों लगी? देखो हम साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या ख्याल है? ये वीडियो तो तूफान है, वो तूफान जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। अली, तुमने मेरी वीडियो बनाई थी, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। कहने लगा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी ये वीडियो तुम्हारे शोहर को न दिखाऊं तो हर माह मुझे मुंह मांगी रकम देना। उसके अलावा तुम भी रोज़ मेरे कमरे में आओगी जैसे अब तक आ रही हो। अब मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुम्हें यह सब मंजूर है या नहीं। मुझे नहीं लगता तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। अली हंसने लगा। तुमने मुझे धोखा दिया। क्या वो सब झूठ था? तुम पहले दिन से ही मेरे साथ खेल खेल रहे थे। मैं वो मुश्किल इतना बोली। हाँ और क्या, हम जैसे लोग मरते हैं ऐसी आसाइशों के लिए जिनमें रहकर भी तुम खुश नहीं हो। तुम तो मेरे हाथ आई सोने की चिड़िया हो। मोहब्बत क्या है, उससे हम जैसों को क्या फ़र्क पड़ता है। हमें तो अपनी ज़रूरतें और ख्वाब पूरे करने हैं। आज से तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूँगा। मेरी ज़िंदगी अली की ग़ुलाम बन गई। हर माह मुझसे लाखों रुपए भी लेता और मुझे गुनाह पर भी मजबूर करता। वक्त के साथ मुझे पता चला कि वो बूढ़े अंकल अली के माँ बाप नहीं थे, बल्कि उस खेल में उसके मददगार थे। वो किसी बैंक में नौकरी नहीं करता था। जब फरहाद घर आते तो अली ऐसे पेश आता जैसे उसने कभी मुझसे बात ही न की हो। उनके जाते ही वो अपना असली रंग दिखाता। यूं ही 6 माह गुजर गए। मुझे अपने वजूद से नफरत हो गई। इससे बेहतर तो मेरी पहले वाली ज़िंदगी थी। मैं खुद से नज़रें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी। क्या ये सब यूं ही चलता रहना था? कौन था जिसने ये सब रोकना था? कभी सोचती कि अपनी जान दे दूं, कभी सोचती कि फरहाद को सब कुछ बता दूं। एक बार अपनी माँ को सब कुछ बताने का सोचा और मेरी हिम्मत ना हुई। बिलाखिर मैंने अपने शोहर को सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दें, मैं बहक गई थी। मेरे नफ्स ने मुझे अपना गुलाम बना लिया था। मुझे सिर्फ मोहब्बत चाहिए थी, तवज्जो चाहिए थी, आपका वक्त चाहिए था जो कभी नहीं मिला। मैंने आपसे एक और झूठ भी बोला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती।
یہ بات آپ سے اس لیے چھپائی کیونکہ مجھے لگا آپ کو اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، مجھے جو چاہیں سزا دیں، مجھے قبول ہے۔ آپ مجھے جان سے بھی مار دیں تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن میں نے خود کو بہت چھوٹا محسوس کیا۔ میں فرحاد سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ اٹھے اور میری طرف بڑھے۔ میں بہت گھبرا گئی، خوف سے کانپ رہی تھی۔ فرحاد سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ کہنے لگے، اب تم اس آدمی کے پاس نہیں جاؤ گی، نہ ہی اس سے بات کرو گی۔ میں سب سنبھال لوں گا، مگر یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ تمہارا فیصلہ میں بعد میں کروں گا اور تمہیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ فرحاد نے اس کے علاوہ کچھ نہیں کہا۔ اگلے دن فرحاد رات کو گھر نہیں آئے۔ علی نے مجھے کال کر کے بلانا چاہا مگر میں کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ وہ بار بار مجھے کال کرتا رہا۔ بالآخر غصے میں میرے کمرے تک آ گیا۔ مجھے زبردستی اپنے ساتھ لے جانے لگا کہ اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ فرحاد نے پولیس کو بتایا کہ اس شخص نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ علی پولیس کو مطلوب تھا۔ وہ پہلے بھی کئی ایسی لڑکیوں کو بے وقوف بنا کر لوٹ چکا تھا۔ پولیس نے علی اور اس کے نقلی فیملی کو بھی پکڑ لیا۔ ایس ایچ او فرحاد کا واقف کار تھا۔ اس نے علی سے میری ویڈیو لے کر تلف کر دی اور یقین دلایا کہ اس کی اور کوئی کاپی نہیں ہے۔ فرحاد نے مجھ سے بات چیت بند رکھی۔ ایک دن انہوں نے میرا سامان پیک کر دیا۔ مجھے میرے گھر چھوڑنے کے لیے لے جانے لگے۔ میرے پاس بھی یہ حق کہاں تھا کہ میں ان سے معافی مانگتی؟ وہ مجھے کیوں کر معاف کرتے؟ میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ غلطی نہیں، گناہ کیا ہے تم نے، پر اس میں میری بھی غلطی تھی کہ میں نے تم پر توجہ نہیں دی۔ تمہارے پاس 6 ماہ کا وقت ہے۔ تم اپنی ماں کے گھر رہو۔ ان سے میں کہہ دوں گا کہ میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، اس لیے تمہیں وہاں چھوڑ رہا ہوں۔ تم سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو سب بھول کر آ جانا، اگر نہیں تو بتا دینا، طلاق نامہ مل جائے گا۔ فرحاد نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا، میں اس قابل نہیں ہوں۔ فرحاد، خود کو معاف کرنے کی کوشش کرو۔ جب تک تم خود کو معاف نہیں کرو گی، کوئی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے یہ آخری موقع ہے۔ فرحاد مجھے اپنی ماں کے گھر چھوڑ کر خود وہاں سے چلے گئے۔ 6 ماہ بعد میں اپنے گھر چلی آئی۔ تب سے آج فرحاد نے کبھی اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ میں نے فرحاد کو کتنا غلط سمجھا، پر وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ نفس کے راستوں پر صرف بربادی ہی آپ کی منتظر ہے۔ پاک رشتے جیسے بھی ہوں وہ آپ کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں۔ آج میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔